حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، 3 لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کیا کھاتی ہو؟ جواب دیا، هو یطعمنی ویسقینی، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ تو کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے کہا، تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ تو مجھے اس نے جواب دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا، تم ہو کون اور کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بولی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس نے کہا، سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جد و جہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ،
ہم نے اس مسئلے کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا اور ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ وہ بولی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو وہ بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ تو کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو بسبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔
لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے انہوں نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔